ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبتوں کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور انشاءاللہ آنے والے بدھ کا دن عرفہ کا دن ہوگا اور جمعرات کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہوگا۔ لوگ عید الاضحیٰ کا تو انتظار کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ عید کی برکتیں ابھی سے ہی بٹنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ابھی جو عشرہ چل رہا ہے، بقرعید کا چاند نظر آنے سے لے کر یہ جو 10 دن ہے، یہ 10 دن بڑے بابرکت دن ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر وظائف، اعمال اور نفلی عبادات کرنا مستحب قرار دیا گیا۔ اور صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قوت القلوب میں کہ پورے سال کے اندر 19 دن بڑے برکت والے ہیں۔ ان 19 دنوں کے اندر عبادت، وظائف، نوافل، اچھے اعمال کرنا مستحب ہے، یعنی ان کا ثواب اور بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے، پورے سال کے اندر جو ایام 19 ایام برکت والے ہیں، ان میں سے 13 دن ہم کو ابھی مل چکے ہیں۔ ان 19 دنوں میں سے 10 دن ذی الحجہ کے شروع کے دن ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ 1 سے لے کے 10 تک۔ اس کے بعد میں 3 دن ایام تشریق کے، تو کل یہ جو 13 دن ہیں، یہ پورے سال کے 19 دنوں میں افضل دن ہیں یہ 13 دن، اور باقی اور جو بچے وہ سال کے دیگر ایام کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا اچھا چانس اور کتنا بہترین موقع ہے کہ سال کے چنے ہوئے بہترین ایام، فضیلت والے دن، برکت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہمیں عطا فرما دیے ہیں، جو ابھی جاری ہے۔ اور سال بھر کے اندر صاحب قوت القلوب فرماتے ہیں کہ 15 راتیں بڑی برکت والی ہیں۔ آپ شب برات کا انتظار کرتے ہو، شب قدر کا انتظار کرتے ہو، دوسری برکت والی راتوں کا انتظار کرتے ہو، حالانکہ جو برکت والی سال کے اندر 15 راتیں بنائی گئی ہیں، ان 15 میں سے ایک تو عرفہ کی رات اور ایک عید الاضحیٰ کی رات، یہ 2 بڑی برکت والی راتیں جو ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والی ہیں۔ اور میں نے جو بھی آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر ولیال عشر فرما کر 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ ان 10 راتوں سے مراد ہے ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، یعنی یہ شروع کی 10 راتیں اتنی برکت والی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم قرآن پاک کے اندر یاد فرمائی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے
کہ ذی الحجہ کی جو شروع کی جو راتیں ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برکتوں کا ذکر فرمایا. تو سال کے ایام میں پورے سال کے دنوں کے اندر یہ 10 دن بڑی برکت والے اور یہ 10 راتیں بھی بڑی برکت والی ہے. علماء کرام کے درمیان یہ ایک بحث ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ رہتا ہے جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے وہ 10 دن بہتر ہے یا ذی الحجہ کے یہ 10 دن بہتر ہے. تو اس پر علماء کرام نے کافی بحثیں کی اور ایک تطبیق کی صورت یہ بتائی کہ ذی الحجہ کے اندر جو عرفہ کا دن پایا جاتا ہے اس عرفہ کی وجہ سے ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اور رمضان کے آخری عشرے کے اندر شب قدر پائی جاتی ہے تو شب قدر کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں افضل ہے. تو اگر راتوں کو دیکھا جائے تو رات ہونے کے اعتبار سے شب قدر کی وجہ سے ماہ رمضان کی آخری راتیں بہتر ہیں اور دن ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عرفہ کا دن ہونے کی وجہ سے یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اور ان ایام کے اندر روزہ رکھنے کی بھی بڑی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. عاشورہ کا روزہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے آپ کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. اسی طرح ذی الحجہ کے 9 دن 1 سے لے کے 9 تاریخ تک کے روزے بھی آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور چوتھی چیز فجر کی 2 سنتیں آپ ان کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. اب بتائیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 9 دنوں کے روزوں کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے اور ان 9 دنوں کے اندر جو 9واں دن ہے وہ تو عرفہ کا دن ہے. اس کی تو بات ہی الگ ہے, اس کی تو فضیلت ہی الگ ہے. اس کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور جب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عرفہ کا دن آتا ہے تو عرفہ کے دن شیطان بہت زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. اور وجہ میرے آقا نے بتائی کیونکہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے, کثیر گنہگاروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. تو جب اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا سامان بڑھتا ہے اور بڑے بڑے گنہگاروں کو جب معاف کیا جاتا ہے تو ان بخشش معافی رحمت الہی کو دیکھ کر کے شیطان بڑا روتا اور بڑا ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اور ایک موقع پہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عرفہ کے دن کی برکتوں کو مغفرتوں کو رحمتوں کو بیان کیا, ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ جو عرفہ کے دن کی جو برکتیں ہیں کیا میدان عرفات میں جو حاجی موجود ہوتے ہیں انہی پر ہوتی ہیں سب پر ہوتی ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کی برکتیں صرف میدان عرفات والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ برکتیں سب ان لوگوں کے لیے ہے. مفہوم حدیث ہے کہ جو بھی اس دن کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اس دن کی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے. اچھا یہ جو فرمایا گیا کہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے, یہ ذی الحجہ کے جو ابھی 10 دن چل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ بیان کی گئی. ایک بہت اہم وجہ اس کی یہ ہے, آپ پورے سال میں دیکھ لیں, پورے سال میں آپ نماز پڑھیں, نماز پڑھی جاتی ہے اور اسی طریقے سے آپ تلاوت کریں, دوسرے جو ہے وہ نیک کام کریں, لیکن اور کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو سال کے دیگر دنوں کے اندر نہیں ہوا کرتی, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزہ جو فرض ہے اس کا ایک عظیم ثواب ہے. تو رمضان کے مہینے میں نماز بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے اور روزہ بھی آ گیا, لیکن رمضان کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں جو نہیں ہوا کرتی وہ خالی اسی مہینے میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ان ساری عبادتوں کو جمع کر دیا. نماز اس مہینے میں ہوتی ہی ہے, زکوٰۃ جس پر اس مہینے میں فرض ہو وہ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اس مہینے کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے. اور یہ حج اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتا ہے. اس مہینے کے اندر قربانی واجب ہے, یہ قربانی کا وجوب اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو جو فضیلت عطا فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اور اس کے آخری ایام کے اندر اگر ملا کر کے دیکھا جائے تو بہت ساری عبادتیں جمع ہو گئی.
روزہ بھی آ گیا, نماز بھی ہے, زکات بھی ہے, حج بھی ادا کیا جاتا ہے, قربانی بھی ادا کی جاتی ہے. تو اتنی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر جمع فرما دی, اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ان دنوں کی بڑی فضیلت. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو یہ ذی الحجہ کے جو 10 راتیں ہیں, ان میں اپنے گھر کا چراغ مت بجھایا کرو. اب چراغ نہیں, آج کل ٹیوب لائٹ ہے, تو مطلب ہو گیا کہ اپنے گھر کی بتی مت بجھایا کرو. اور ظاہر سی بات ہے, آدمی جب سوتا ہے تو بتی بجھاتا ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات بھر جاگا کرو, بتی جلی رہنے دو اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہا کرو. یعنی یہ 10 راتیں سونے کی راتیں نہیں ہے, یہ عبادت کر کے جاگنے کی راتیں ہیں. اور خود حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ یہ جب راتیں آتی تھی نا تو خوب کثرت سے ان راتوں کے اندر جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے. اور تمام صحابہ اور تمام محبوبان بارگاہ کا یہ طریقہ ہے, ان 10 دنوں کا انتظار کرتے تھے. دیکھو عبادت تو بندہ جب بھی کرے وہ اس کو ثواب ملتا ہی ہے, لیکن کچھ ایسے وقت ہوا کرتے ہیں, ان وقتوں میں جب عبادت کی جاتی ہے اس کی روحانیت الگ ہوتی ہے, اس کا مزہ الگ ہوتا ہے, اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں جو دیگر ایام کے اندر میسر نہیں آیا کرتی ہے. اور حضرات مکرم, اس عشرے کے اندر اور اس عشرے کے بعد میں جو عید الاضحیٰ کے ایام ہیں, ایام تشریق ہیں, عرفہ کا دن ہے, اس میں کیسی کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں. وہ ایک یہودی نے کہا تھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے, وہ اگر آیت ہم پر اتر جاتی نا ہم اس دن عید مناتے. فرمایا کون سی آیت؟ کا رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تام کر دیا, میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. یہ آیت کریمہ اگر ہم پر اتر جاتی تو ہم اس دن کو عید مناتے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایک عید کی بات کر رہے ہو, یہ آیت کریمہ جس دن اتری تھی اس دن ہم 2 عیدیں منائے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت کریمہ جمعہ کے دن اتری تھی, جمعہ بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے, اور یہ آیت کریمہ عرفہ کے دن اتری تھی اور عرفہ بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے. تو یہ وہ عید کا دن جس دن اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے, وہ دن بھی ہمارے درمیان انشاءاللہ جلد جلوہ افروز ہونے والا ہے. اور حضرات مکرم, یہ ایام تو ویسے حج کے ایام رہتے ہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلان ہوتا ہے کہ جو قربانی کرنا چاہے وہ چاند نظر آنے کے بعد میں اپنے ناخن نہ کاٹے, اپنے بال نہ کٹوائے. کیوں نہیں کٹوائے؟ وجوہات تو بہت ساری, لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ حاجی لوگوں کے احرام پہننے کے دن ہے, اور حاجی جب حج کا احرام پہن لیتا ہے تو بال نہیں کٹواتا, ناخن نہیں کاٹتا. ہم لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے, یہاں پر ہیں, لیکن حاجیوں کی مشابہت تو اختیار کریں, حاجیوں کا طریقہ تو اختیار کریں. ادھر وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں, حج کے لیے جائیں, احرام کی حالت میں ہے. ہم لوگوں نے احرام تو نہیں بانا, لیکن ہم لوگ قربانی کی تیاری کر رہے ہیں, اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ ناخن کاٹتے ہیں اور نہ بال وغیرہ ترشواتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہماری مشابہت جو ہے وہ ان حجاج کرام کے ساتھ میں ہو جائے. اور عرفہ کا دن, جس دن عرفات کے میدان میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں, اور وہ ایک عجیب سما ہوتا ہے. کہتے نا کہ جس کو کبھی رونا نہ آیا ہو عرفہ کے میدان میں وہ بھی روتا ہے. وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے. اور عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن جب عصر کا وقت قریب ہوتا ہے نا, تو چاہے کتنی بھی دھوپ ہو تو بادل امڑ کر کے آ ہی جاتے ہیں. اور وہ بادل یہ دنیاوی بارش کے بادل نہیں, وہ اللہ کی رحمت کے بادل ہوا کرتے ہیں. اور کتنی بار دیکھا گیا کہ حاجی جب عرفات سے پلٹتے ہیں تو رم جم بارش بھی شروع ہو جاتی ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ مباحثات فرماتا ہے. فرشتوں دیکھو, فرشتوں نے کہا تھا نا اے اللہ تو انسان کو پیدا کرے گا, وہ زمین میں کیا کریں گے؟ خون بہائیں گے, لڑائی جھگڑا کریں گے, فساد پیدا کریں گے. رب نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. تو جب عرفات کے میدان میں حجاج کرام رب کی بارگاہ میں دعاؤں میں مگن ہوتے ہیں, اور عرفہ کے دن وہ جب اللہ کی عبادت کے اندر مست ہوتے ہیں, اور ہر ایک کے لب کے اوپر اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں, تو رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو, تم میرے بندوں کو دیکھو, میرے بندے مجھ کو کتنا یاد کر رہے ہیں, کتنی میری عبادت کر رہے ہیں, کس طرح مجھے پکار رہے ہیں. اور اللہ کو جو پکارتا ہے کوئی اور نہیں, رب خود فرماتا ادعونی استجب لکم, جو مجھے پکارتا ہے نا, مجھ سے مانگتا ہے نا, اس کو میں دے دیتا ہوں. یہ اللہ کی رحمتوں کا جو ہے معاملہ ہے. تو عزیزان مکرم, یہ عشرہ ذی الحجہ کے دن
آنے والی یہ پوری کی پوری راتیں، اور اس کے بعد میں عرفہ کا دن، عرفہ کی رات، پھر ذی الحج، پھر عید کا دن اور عید کی رات، اور وہ تینوں دن اور تینوں راتیں، ان کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر بندہ اپنے جو ہے وہ دل کی آنکھوں سے ان دنوں اور راتوں میں اترنے والی برکتوں کا اگر مشاہدہ کر لینا، سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے۔ میں نے یہ چیز اس لیے بیان کر دی کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں شب برات میں عبادت کرو، شب قدر میں عبادت کرو اور عاشورہ کے دن کی وہ فضیلت، لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جان پاتے ہیں یہ فضیلت والے دن اور راتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان راتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، تو ہو سکے تو ان دنوں اور ان راتوں کی قدر کرو۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دن اور ان راتوں میں ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ بھی بتا دیا۔ ایک حدیث پاک میں 3 چیزیں ہیں، ایک حدیث پاک میں 4 چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ ان دنوں اور ان راتوں میں کیا پڑھا کرو؟ سبحان اللہ خوب پڑھا کرو، الحمدللہ خوب پڑھا کرو، اللہ اکبر خوب پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ خوب پڑھا کرو۔ اور وہ جو تسبیح ہے نا، اس میں 4 چیزیں آ گئیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ جو تسبیح آپ پڑھیں گے تو اس میں 4 چیزیں آ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دنوں کے اندر یہ 4 چیزیں زیادہ پڑھنے کا حکم دیا، تو لہٰذا آپ حضرات آج ہی سے اگر شروع نہیں کیے تو شروع کر دیں، جب بھی موقع ملے آپ تسبیح چاہے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دیکھو آدمی کو اگر یہ پتا چل جائے بندے کو کہ یہ فضیلت والا وقت ہے تب بھی اسے خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کیا کروں، اور یہ بھی پتا چل جائے کہ اس وقت میں یہ پڑھنا بہت اچھا ہے، تب تو پھر کیا مزے کی چیز ہے۔ اچھا وقت بھی مل گیا اور اس اچھے وقت میں پڑھنے کے لیے اچھا وظیفہ بھی مل گیا، اور یہ وظیفہ اور یہ ٹائم کسی عام عامل کا بتایا ہوا نہیں، یہ خود میرے آقا نے بتایا ہے۔ یہ دن اور راتیں فضیلت والی، اور اس کے اندر یہ وظیفے کی بڑی فضیلت۔ تو آپ لوگ سب کے سب اس وظیفے کو آج سے جاری کر دیں، 10 دن اور 10 راتوں تک، بلکہ 13ویں تک آپ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور چونکہ فضیلت تو ان کی بہت زیادہ ہے، لیکن قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے، اور قربانی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا کنفیوژن ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو سوالات میرے پاس میں لوگوں کے قربانی کے حوالے سے آتے ہیں، کنفیوژن ہوتا ہے، ان کنفیوژن کو میں دور کروں تاکہ جو ہے وہ انہی سوالات کو بار بار لوگ جو ہیں وہ ریپیٹ نہ کریں۔ سب سے پہلا بنیادی سوال لوگ جو کرتے ہیں کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے اور کس کے اوپر واجب نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس فرق کو یاد رکھا جائے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ مالک نصاب پر قربانی واجب ہے، لیکن اس کو بھی یاد رکھیں زکوٰۃ کے مالک نصاب میں اور قربانی کے مالک نصاب کے اندر کچھ فرق ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کا معاملہ ہے، تو جو علماء کرام نے قربانی واجب ہونے کے لیے مالک نصاب کی جو حد بتائی وہ یہ ہے کہ نصاب کی جو اقل مقدار یعنی 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی جتنے پیسے میں مارکیٹ میں آتی ہے، اتنے روپے کا اگر کوئی مالک ہو اور قرضہ نکال کر یا اس پر قرضہ نہ ہو تو اس کے علاوہ اگر 52.5 تولہ چاندی کا وہ مالک ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ اور ایام قربانی کے اندر اتنی ملکیت رکھتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کتنے گرام ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر کتنا روپیہ بنتا ہے، تو اس حوالے سے 2 طرح کے وزن آج کل علماء کرام کے درمیان رائج ہیں۔ ان دونوں اوزان کے اعتبار سے میں بتا دوں تاکہ آپ حضرات کو اس کے اندر دقت نہ ہو۔ ایک وزن 1 تولہ جو ہے وہ 600، یہ 1 تولہ جو ہے بتا کہ 11 گرام 664 ملی گرام کا، اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی 612 گرام 0.36 ملی گرام، یہ 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے۔ آج کا میں نے بھاؤ نکالا تو اس کے اعتبار سے 43,783 روپے بنتے ہیں، 43,783 روپے۔ تو بقرعید کے ایام میں اپنا قرضہ نکال کر، اپنی حاجتوں کو نکال کر، جس بندے کے پاس جس کی ملکیت میں چاہے سونا چاندی یا سامان حاجت کے علاوہ جو بھی ملا کر کے اگر 43,783 روپے ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ 1 تولہ کے اعتبار سے، لیکن ایک وزن بعض لوگوں نے اور تحقیق کیا ہے، اس کے اعتبار سے جو ہے وہ 46,702 روپے بنتے ہیں۔ بہرحال
آپ ان میں سے چاہے 43 والا وزن لے لیں یا 46,000 والا، اتنے روپے کی اگر مالیت اگر آپ کے پاس میں ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. تو اس نصاب کو آپ حضرات یاد رکھیں. اس کے بعد میں قربانی کے حوالے سے جو بہت سارے سوالات وقتاً فوقتاً ہوا کرتے ہیں، مثال کے طور پر زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ 3 طرح کے مالوں پر، سونا چاندی اور روپیہ اس پر واجب ہوتی ہے. اس کے علاوہ مال تجارت ہو یا پھر اس کے پاس میں چرائی کے جانور ہو. لیکن قربانی کا معاملہ الگ ہے، اس کو میں تھوڑا تفصیل سے بتا دوں. مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہے، اس کے پاس میں جو ہے وہ الگ سے نہ تو سامان تجارت ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ بینک بیلنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی ضرورت کے علاوہ ایک فلاٹ اس نے خرید کے رکھا ہے. اگر وہ فلاٹ بھی 43,000 اور جو پیسہ میں نے بتایا اتنے روپے کا ہو جائے گا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی لیکن قربانی واجب ہو جائے گی. اسی طرح کسی کا کھیت پڑا ہوا ہے اور وہ کھیت اگر اتنے روپے کا ہے، جتنی رقم میں نے بتائی، اگر اتنے روپے کا کھیت اس کی حاجت کے علاوہ ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا، ایک سوال کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ میرے اوپر قرضہ ہے لہذا ہم میاں بیوی کے اوپر قربانی واجب ہوگی کہ نہ ہوگی. تو اس کو بھی یاد رکھا جائے کہ اگر شوہر پہ قرضہ ہے اور بیوی کے پاس میں اتنا مال ہے جو میری بتائی ہوئی رقم کے مطابق ہے تو شوہر پہ تو زکوٰۃ یہ قربانی واجب نہیں ہوگی لیکن بیوی پر واجب ہو جائے گی. اور بیوی پہ قرضہ ہے اور شوہر کے پاس میں اتنا مال ہے تو ایسی صورت میں بیوی پہ واجب نہیں ہوگی، شوہر پہ واجب ہو جائے گی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، میاں بیوی کا مال ایک ہی سمجھ کر کے اس اعتبار سے حساب لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی نابالغ ہے لیکن اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ نابالغ کے پاس مال ہو تو صدقہ فطر تو واجب ہوتا ہے، لیکن نابالغ کے پاس چاہے کتنا بھی کروڑ روپیہ ہو جائے اس کے اوپر قربانی کا وجوب نہیں ہوا کرتا ہے. ایسے ہی ایک سوال کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ چند بھائی آپس میں مل کر کے کاروبار کر رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر سب پر قربانی واجب ہوگی یا ایک پر قربانی واجب ہوگی؟ تو اس کو بھی یاد رکھا جائے کہ اگر چند بھائی آپس میں مل کر کے پارٹنر ہیں اور ان کے حصے میں جتنا مال آتا ہے اگر اس مال کو ان تینوں میں تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کے پاس میں نصاب کے برابر یعنی 43,783 روپے حصے میں آتے ہیں تو سب بھائیوں پر قربانی واجب ہوگی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سب مل کر کے ایک ہی قربانی کر دیتے، بولے ہم سب ساتھ ہی میں تو رہتے ہیں لہذا ایک ہی قربانی کر دینا ہمارے لیے کافی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر بندہ اپنے مال کا الگ مالک ہے. ایسے ہی ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بچے کماتے ہیں اپنے باپ کو لے جا کر کے دیتے ہیں تو صرف باپ پہ قربانی واجب ہوگی یا بیٹوں پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ باپ کے ساتھ جو بچے کاروبار کر رہے ہیں وہ خود اپنے کاروبار کے مالک ہیں یا جو ہے وہ باپ کے ہی مال کے وہ حصے دار ہیں اور باپ ہی کا پورا مال ہے، خالی وہ ہاتھ بٹا رہے ہیں. اگر باپ پورے مال کا مالک ہے، اولاد کی کوئی ملکیت نہیں ہے، خالی وہ ہاتھ بٹانے کے لیے باپ کے ساتھ ہے اور ان بچوں کے پاس الگ سے اگر اتنا روپیہ نہیں ہے تو ان بچوں پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، صرف باپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی. لیکن اگر وہ باپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کا اپنا بھی الگ سے مال ہے یا باپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اس کے الگ مالک بنتے، اپنا پیسہ الگ لے جا کر کے رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں باپ پر بھی قربانی واجب ہوگی اور جن جن بیٹوں کے پاس میں نصاب کے برابر مال ہوگا ان بیٹوں پر بھی قربانی واجب ہوگی. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ میرے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن سب قرض میں دیا ہوا ہے اور ابھی میرے پاس میں پیسہ نہیں ہے، تو اگر کسی کے پاس میں نصاب کے برابر مال ہے لیکن قرض میں ہے، اس کو چاہیے کہ جس کو قرض دے کر کے رکھا ہے اس سے مانگے. اگر وہ نہ دے تو قرض لے کر کے قربانی کرے یا جو سامان گھر میں ہے اس کو بیچ کر کے اس کے اوپر قربانی کرنا یہ واجب ہوگا. ایسے ہی ایک سوال یہ کیا جاتا، باپ کا انتقال ہو گیا، اولاد کو پراپرٹی باپ کے حصے میں ملی، وراثت میں ملی اور وہ ساری پراپرٹی اپنے جو بھائیوں کے درمیان مشترک ہے، تو ایسی صورت میں کیا بھائیوں پہ قربانی واجب ہوگی؟ اگر بھائیوں کے پاس الگ سے کچھ مال نہیں اور یہ جو پراپرٹی ان کو باپ کی طرف سے ملی ہے وہ ان کی حاجت کے علاوہ زائد ہے تو ایسی صورت میں اس پراپرٹی کے حصے کر کے دیکھا جائے گا ہر بیٹے کے حصے میں کتنی پراپرٹی آتی ہے.
जितनी प्रॉपर्टी आती है उसका पैसा जोड़ा जाएगा। तो जो मैंने बताया 43,700 रुपया, अगर उतने रुपए अगर हर बेटे के हिस्से में प्रॉपर्टी के आ रहे हैं तो सारे बेटों के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ऐसे ही एक सवाल बारहा ये भी किया जाता है कि मैं अपने नाम से कुर्बानी करूं कि अपने मरहूम बाप के नाम से करूं, या मैं गौसे पाक के नाम से करूं, या सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से करूं। तो अगर कोई मालिक निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, तो अपने नाम से कुर्बानी करना उसके ऊपर वाजिब होगा। अगर अपने नाम से ना करे और नफली तौर पर अपने बाप की तरफ से करेगा, बाप को तो सवाब मिलेगा लेकिन बेटा गुनहगार होगा अपने वाजिब को ना अदा करने की वजह से। हाँ, अगर ज्यादा माल है तो अपनी तरफ से अदा करने के बाद अपने बाप की तरफ से भी कर दे, गौसे पाक और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कर दे। एक सवाल ये भी बारहा रिपीट हुआ करता है कि एक साल मैंने अपने बाप के नाम से की, एक साल दादा के नाम से की और एक साल मैं अपने नाम से कर दूं, तो क्या ऐसा कर सकता हूं? तो ये मसला याद रखा जाए, कुर्बानी जो है वो अलग अलग सालों में अलग अलग लोगों पे वाजिब नहीं होती। जो बंदा जिस साल के अंदर मालिक निसाब होगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, और जितने साल तक मालिक निसाब रहेगा उतने साल तक कुर्बानी वाजिब रहेगी। तो अगर आप 5 साल तक मालिक निसाब थे तो 5 साल तक आप पर कुर्बानी करना वाजिब होगा। ऐसा नहीं कि एक साल अपनी तरफ से कर दें, एक साल अपने भाई की तरफ से कर दें, एक साल अपनी बीवी की तरफ से कर दें। ऐसा करेगा तो अपनी कुर्बानी जो उसकी जिम्मे बाकी रह गई है उसका गुनाह उसके सर पर आएगा और वो गुनहगार होगा। ऐसे ही एक सवाल लोगों की तरफ से ये किया जाता है कि मेरा अकीका नहीं हुआ है, क्या मैं कुर्बानी करूं तो कुर्बानी सही हो जाएगी? अकीका करना सुन्नत है, करें और करना चाहिए, लेकिन अगर किसी का अकीका नहीं हुआ है तो उससे कुर्बानी पे फर्क नहीं पड़ेगा। कुर्बानी आप पर अगर वाजिब है तो चाहे आपका अकीका हुआ हो या अकीका ना हुआ हो, कुर्बानी बहरहाल आपको करना वाजिब होगा। अभी एक सवाल जल्दी मुझसे ये किया गया कि रमजान के महीने में मैं ज़कात नहीं अदा कर पाया, तो क्या कुर्बानी करूंगा तो मेरी कुर्बानी सही हो जाएगी? ज़कात एक अलग फर्ज है, कुर्बानी एक अलग वाजिब है। आपने ज़कात नहीं अदा की तो उसका गुनाह आपके जिम्मे है। अब ये क्या कि एक गुनाह करके फिर कुर्बानी ना करके दूसरा गुनाह भी आप करें, ज़कात को भी अदा करें और ज़कात नहीं अदा की है तब भी कुर्बानी अगर आप पर वाजिब है तो कुर्बानी जो है वो आपके ऊपर करना जरूरी होगा। और ऐसे ही जैसा कि मैंने अभी बताया, जॉइंट फैमिली जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके रहते हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, सब मिल करके रहते हैं, वो लोग समझते हैं कि पूरे घर की तरफ से एक दो बकरा ले आए बस सबकी कुर्बानी हो गई। हालांकि ऐसा नहीं होता है। अगर घर में 10-20 लोग एक साथ जॉइंट फैमिली के तौर पर रह रहे हैं और सब अलग अलग कमाते हैं या मिलकर कमाते हैं लेकिन अपना माल अलग रखते हैं और सबके पास में वो 43,700 उतना रुपया जो निसाब के बराबर बनता है उनकी मिल्कियत में है, तब फिर जितने लोगों के पास इतना माल होगा उन सब के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। ऐसा नहीं है कि घर का एक मुखिया कर दे तो सबकी कुर्बानी अदा हो जाए। हाँ, अगर ज्यादा लंबा खर्चा बैठ रहा है तो एक बकरा ले लें, 2 बकरा ले लें, बाकी आप हिस्सा रख के अपनी कुर्बानी को अदा करें। एक सवाल ये भी बारहा किया जाता है कि अगर किसी ने रमजानुल मुबारक का चांद, ये जिलहज्जा का चांद नजर आने के बाद में नाखून काट लिए या बाल कटवा लिए तो उसकी कुर्बानी सही होगी कि नहीं होगी? जिलहज्जा का चांद नजर आने के बाद बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए अगर कुर्बानी का इरादा हो। ये एक मुस्तहब अमल है। अगर आपने काट लिए तो आप पर कोई गुनाह नहीं है और कुर्बानी आप करेंगे तो आपकी कुर्बानी सही हो जाएगी। बल्कि जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया वो भी अगर बाल और नाखून ना काटे और ईद के दिन उसके बाद में काटे तो अल्लाह ताला उनको भी कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। ऐसे ही एक गलतफहमी लोगों में ये रहती है कि जानवर खरीदने जाते हैं और फिर देखते हैं कि उसके दांत नहीं है तो कहते हैं कि इसकी कुर्बानी भी सही नहीं है। अगर वो जानवर बकरा अगर साल भर का है, चाहे दांत उसके ना आए हो, आकर के अगर गिर जाएं तो फिर उसकी तो कुर्बानी जायज नहीं होगी, लेकिन आए ही ना हो तो ऐसे बकरे की कुर्बानी जायज होगी अगर उसकी उम्र पूरे 1 साल की हो। लेकिन अगर साल से 1 दिन भी अगर बकरे की अगर उम्र कम है तो फिर ऐसे बकरे की कुर्बानी करना ये जायज नहीं होगा और कुर्बानी अदा नहीं होगी। और इसी तरह एक सवाल ये भी रिपीट होता है कि कोई अपने मरहूम के नाम से जानवर ज़िबा करे तो क्या उस गोश्त को हम घर वाले खा सकते हैं या सब गोश्त गरीबों को देना पड़ेगा? तो उसकी 2 सूरतें हैं।
اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو ایسی صورت میں اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ جو قربانی کریں گے اس پورے گوشت کو صدقہ کر دیں گے. لیکن اس نے وصیت نہیں کی تھی، ایصال ثواب کے لیے آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اس گوشت کو چاہے تو پورے کو صدقہ کر دیں، اور چاہے تو اس گوشت کو اپنے پورے گھر میں رکھ لیں، چاہے دوستوں کو دے دیں. وہ جس طرح قربانی کا دوسرا گوشت ہے ویسے ہی اس کا بھی حکم دیا جاتا ہے. ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ بھی ہے کہ جانور جب ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے میں جو ہے وہ کبھی کبھی مونڈی جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس جانور کو کھانا جائز نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت میں 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں. اگر 3 رگیں کاٹ دی تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، اور 4 کا اکثر حصہ کاٹ دیا تو وہ بھی حلال ہو جاتا ہے. ہاں اگر 3 سے کم رگیں کاٹی ہیں تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے منڈی اگر الگ کر دی، جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے لیکن الگ ہو گئی، تو جانور حلال ہے. لیکن پوری منڈی ایک ساتھ میں الگ کرنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور جانور کو تکلیف پہنچانا یہ اچھا نہیں ہے. اس لیے اس طرح کا فعل کرنا یہ مکروہ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر رات میں قربانی کریں تو کیا قربانی نہیں ہوگی؟ آپ قربانی چاہے دن میں کریں یا رات میں کریں، جو قربانی کے ایام ہیں یعنی بقرعید 10 تاریخ 10 11 اور 12 کی عصر غروب تک، اس میں جب بھی آپ کریں گے 3 دن اور 2 راتوں میں قربانی ادا ہو جائے گی. علماء نے جو یہ فرمایا کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں اندھیرا رہتا ہے، اچھی طرح قربانی نہیں ہو پاتی. تو آج کل تو اتنی بڑی بھی لائٹیں ہیں کہ رات بھی جو ہے وہ دن بن جاتا ہے، تو رات میں بھی کوئی قربانی کرے تو بلا کسی قرات کے اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی. کوئی بندہ پچھلے سال قربانی واجب تھی نہیں کر پایا، وہ کہتا ہے میں اس سال اگر قربانی کروں تو پچھلے سال کی قربانی کیا میری ادا ہو جائے گی؟ تو شریعت مطہرہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر پچھلے سال کی قربانی کسی کے ذمے باقی رہ گئی ہو تو اس کو چاہیے کہ پچھلے سال کی جو بکری کی قیمت ہے اس بکری کی قیمت صدقہ کرے. اگر پچھلے سال کی قربانی اس سال ادا کرے گا تو قربانی ادا نہیں ہوگی، بکری کی قیمت غریبوں کے درمیان صدقہ کرنا پڑے گا. ایسے ہی یہ بھی سوال بارہا کیا جاتا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے کیا کافر کو دے سکتے ہیں؟ تو اس کو یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت نہ تو کافر کو دے سکتے نہ مرتد یعنی وہابیہ دیابنا کسی کو نہیں دے سکتے. کافر کے بارے میں تو بہت لوگ سوال کرتے ہیں، دیوبندی وہابی کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ پوچھیں گے تب بھی کریں گے وہی جو ہماری مرضی ہوگی، لہذا ان کو بھی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ دینا جائز نہیں ہے. ایک سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو کیا اس گوشت پر فاتحہ کرانا جائز ہے؟ قربانی کے جانور سے اگر کسی نے گوشت بنا کر کے پکایا ہے تو اس پر فاتحہ کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں. یہاں پہ ایک اور ضروری مسئلہ یاد آیا کہ اگر کوئی اپنے جانور کو ذبح کرے تو اس کے لیے شرط ہے کہ مسلمان ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو شرائط کے ساتھ ذبح کرے گا تو جانور حلال ہوگا. تو اگر کسی نے جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہو پائے گا. اگر کسی نے بسم اللہ پڑھی لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اب وہ مسلمان نہیں ہے کیا مطلب؟ گستاخ رسول وہابی دیوبندی ہے، تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہو جائے گا. لہذا اپنے جانور کو ان سے ذبح کروا کر کے اپنی قربانیوں کو ہرگز جو ہے وہ خراب نہ کریں. یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر جانور خسی ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جانور خسی ہو تو اس کی قربانی جائز ناجائز کا سوال مت کرو، بلکہ فقہاء کرام نے تو یہ فرمایا کہ خسی جانور کی قربانی غیر خسی سے افضل ہے، یعنی جو خسی کیا ہوا نہیں ہے اس سے زیادہ ثواب اس جانور کو قربان کرنے میں ہے جو خسی کیا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ خسی ہونے کے بعد میں جانور کے گوشت کی لذت بڑھ جاتی ہے اور اس کی جو ہے وہ لذت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ذبح کرنے کے اندر زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب ہے. ایسے ہی اگر کوئی جانور بیمار ہے، قربانی سے پہلے بیمار ہے، لیکن قربانی کا وقت ہونے سے پہلے اگر وہ جانور ٹھیک ہو گیا تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے اور اس کی قربانی کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جانور جب خریدنے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چل پاتا، وہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال کا جانور ہے، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں 1 سال کا تو نہیں لگ رہا ہے، ایک دم آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، شبہ ہو جاتا ہے.
تو اگر کسی جانور کی عمر کے بارے میں شبہ ہو جائے، شک ہو جائے کہ یہ 1 سال کا ہے کہ نہیں، تو پھر جو ہے اس جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے. مشکوک عمر والے جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس جانور کے بارے میں اچھی طرح قرائن سے یا اچھے لوگوں کے بتانے سے پتہ چل جائے کہ یہ جانور سال بھر کا ہے بکرا، اور بڑے جانور کی جو عمر ہے وہ عمر کے مطابق ہو، تبھی اس کی جو ہے وہ قربانی کی جائے. ایسے ہی ایک سوال کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے گھر میں قربانی کی اور اس نے پورا کا پورا گوشت اپنے گھر پہ رکھ لیا تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو قربانی کے گوشت کے حوالے سے یہ مسئلہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ دوستوں کو دیا جائے، ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے، ایک حصہ اپنے گھر پہ کھانے کے لیے رکھا جائے. اگر کوئی پورا غریبوں کو دے دے بہت اچھی بات ہے، گھر پہ لوگ زیادہ ہیں پورا گھر پہ رکھ لے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسے ہی ایک مسئلہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا کیسا ہے. جیسے بڑے جانور میں لوگ عقیقہ کا بھی حصہ لیتے ہیں اور قربانی کا بھی، تو قربانی اور عقیقہ یہ دونوں قربتیں، دونوں ثواب کے کام ہیں، لہذا ایک ہی جانور کے اندر قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت سے حصہ لینا جائز ہے. یہ ہے کہ لڑکے کے لیے حصہ لیں تو 2 حصے لیں، اور اگر لڑکی کے لیے لیں تو 1 حصہ لیں. لیکن اگر کوئی لڑکے کے لیے 1 حصہ لے گا تب بھی وہ اس کا عقیقہ درست ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں پر ایک بات یاد آ گئی تو میں یہ بھی بتا دوں، بقرعید کے دن لوگ تلاش کرتے ہیں کوئی ذبح کرنے والا حافظی مل جائے، کوئی بانگی صاحب مل جائے، کوئی خادم صاحب مل جائے. تو قربانی کے فرائض، واجبات یا سنتیں یا مستحبات میں سے بانگی اور خادم کو تلاش کرنا نہیں ہے. آپ قربانی کا جانور خود بھی ذبح کر سکتے ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ بہتر ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، جب تمہارا جانور ذبح کیا جائے تو تم اس جانور کے پاس میں حاضر رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اگر خود کرنا جانتے خود کریں، نہیں کرنا جانتے، اچھی طرح نہیں کر پاتے، کسی سے جانور ذبح کروائیں تو خود وہاں پر موجود رہیں، اور اس وقت وہاں پر موجود رہنا یہ بڑی فضیلت اور بڑے ثواب کا کام ہے. ایسے ہی قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ قربانی کے جانور میں جو عیب ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ میں قربانی کے جانور کے جو عیب ہیں ان کو بیان کیا تھا. اب جتنے جانور ہیں اتنے ہی عیب ہیں، اب سارے عیب تو بیان نہیں کیے جا سکتے. مجھے یاد آتا ہے میں نے کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ سارے عیب بتائے تھے. میں موٹے موٹے بتا دیتا ہوں. ابھی سب لوگ بکرا منڈی اور جو ہے وہ بھینسا منڈی کی طرف رخ کر رہے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس جانور کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز. ایک قاعدہ یاد رکھیں، اصول یاد رکھیں. قربانی کے جانور میں اگر تھوڑا سا عیب ہے تو قربانی جائز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. بغیر عیب والے جانور کی قربانی کرنا چاہیے. لیکن اگر قربانی کے جانور میں بڑا عیب ہے تو اس کی قربانی بالکل ہوگی ہی نہیں اور واجب ادا ہی نہیں ہوگا. اب کیسے پتہ لگائیں کہ کون سا عیب چھوٹا ہے کون سا عیب بڑا ہے؟ تو میں مختصراً بتا دوں. اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر اگر سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے. لیکن اگر سینگ تھے بعد میں ٹوٹ گئے اور ایک دم مینگ تک اندر تک ٹوٹ گئے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں، اور اس سے کم ٹوٹے ہیں تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے. جائز تو ہے لیکن میں نے بتایا نا کہ تھوڑا سا عیب ہو گیا نا، تھوڑا ٹوٹ گیا تو یہ مکروہ ہے. لیکن قربانی کریں گے تو قربانی ادا ہو جائے گی. ایسے ہی بھینگے جانور کی قربانی، جو جانور بھینگا دیکھتا ہے اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. اندھا ہو اگر جانور بالکل نہیں دیکھتا ہے اس کی قربانی ناجائز ہے. ایسے ہی اگر کوئی کانا جانور کانا دیکھتا ہے اور اس کے اندر اتنا کانا پن ہے کہ صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ جانور کانا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کی قربانی ناجائز ہے. اور اگر کوئی جانور اتنا کمزور ہے کہ ہڈیوں میں اس کا گودا بھی نہیں رہ گیا، مغز ہی ختم ہو گیا، تو اگر اتنا کمزور جانور ہے، اتنا لاغر ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کم پیسوں کے چکر میں کوئی آدمی بالکل ایک دم مریل جانور اٹھا کر کے لے کے آ جائے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. ایسے ہی لنگڑا جانور اتنا لنگڑا ہے کہ جو قربان کرنے کی جگہ ہے وہاں تک چل کر کے نہیں جا سکتا ہے تو اس کی قربانی
جائز نہیں ہے، لیکن چل کر کے جا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ یوں ہی اگر کوئی جانور بیمار ہے، اتنا بیمار ہے، صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ ایک دم بیمار جانور ہے، تو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے، اور معمولی بیمار ہے، چھینک آ گئی ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہو، یا اس کی دم کٹی ہوئی ہو، یا دمبا لیتے ہیں دمبے کی چکی کٹی ہوئی ہو، اور وہ 1/3 یا اس سے کم کٹی ہے، 3 حصے کرو پورے، 1/3 یا اس سے کم کٹی ہے تو قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، جیسے آدھی کٹی ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آدھا کان کٹا ہوا، آدھی دم کٹی ہوئی ہے، یا آدھی چکی کٹی ہوئی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی جانور کو پیدائشی طور پر دانت نکلے ہی نہیں، 1 سال کا ہو گیا، قربانی جائز ہے۔ نکلے تھے، نکلنے کے بعد میں اس کے دانت جھڑ گئے بیماری کی وجہ سے، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی جانور بھانج ہو، بچہ دینے کے لائق نہیں رہ گیا، تو بھانج جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی دودھ اگر کسی کا نہ اترتا ہو، جانور کا دودھ نہیں اتر رہا ہے، اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے وہ موٹے جو عام طور پہ موٹی باتیں آتی ہیں وہ بتائی ہیں، ورنہ جانور جیسے مارکیٹ میں ہیں ویسے ان کے عیب بھی بہت سارے ہیں۔ یہ چیزیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی کہ بار بار آپ حضرات کو اس کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے۔ میں دیکھتا ہوں لوگ جانور لے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں امام صاحب میں یہ جانور لے کے آئے ہوں، ذرا دیکھ لے، تو اس کی فوٹو بھیجتے ہیں، دیکھ لیں اس کی قربانی۔ تو یہ سب آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو تو میں نے پہلے یہ خلاصہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ باقی آپ لوگ جانور خریدیں تو پہلے پوری طرح مسئلہ معلوم کر لیں، اس کے بعد ہی میں اپنے جانور کی خریداری کریں۔ اچھا، ایک بات اور مجھ کو یاد آئی، یہ آج کل لوگ بڑی تنگی کا شکار چل رہے ہیں۔ جو بندہ 10 بکرے کرتا تھا 5 نہیں کر پا رہا ہے، جو 5 کرتا تھا 2 نہیں کر پا رہا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بڑا مہنگا بکرا لیتے ہیں اور پھر وہ دیکھو میں نے اس کا فوٹو بھیجتے ہیں لوگوں کو، اتنا بڑا بکرا لیا۔ تو اس طرح سے نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہ کریں کہ اب کی مرتبہ تم کتنے بکرے لا رہے ہو، تم کتنے لا رہے ہو۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ شرم کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتا، ہو سکتا ہے وہ بڑے جانور میں حصہ لے گا، لیکن جب بار بار لوگ پوچھیں گے تو قرضہ لے کر کے بھی لائے گا، کہ لوگ بار بار پوچھ رہے بکرا لائے کہ نہیں لائے۔ تو آدمی دیکھے کہ ابھی جیسے لوگوں کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، آپ لائیں، جیسی اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، جانور خرید کے لائیں، قربانی کریں، دوسروں کی غربت کا مذاق نہ بنائیں، دوسروں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ بار بار جو ہے وہ بچوں سے بھی نہ پوچھیں کہ تمہارے ابو بکرا لے کر کے آئے کہ نہیں لے کے آئے۔ بچوں کے دل پہ بھی چوٹ پڑتی ہے اگر والدین اگر بکرا، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو 5 بکرے کرتے تھے وہ ایک بکرا کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ بندہ جانور خرید کے لائے، حصہ رکھ کے بھی اپنی قربانی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی قربانیوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔